بالآخر 11 دنوں کے بعد سارم کی لاش اسی کے گھر کے نیچے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک سے برآمد ہوگی 11 دنوں کے بعد۔ میں اسی کیس کی بات کر رہا ہوں جو آج کل سب سے زیادہ وائرل چل رہا ہے۔ کراچی میں 11 روز کے بعد سارم کی لاش برآمد ہوتی ہے اسی کے گھر کے نیچے انڈر گراؤنڈ جو واٹر ٹینک تھا وہاں سے، اور جب اس کی لاش کو نکالا جاتا ہے اور سب سے پہلے پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اور اس قسم کے رپورٹ سامنے آتی ہے، شواہد سامنے آتے ہیں جو دل دہلا دیتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق 4 سے 5 روز قبل سارم کو قتل کیا جاتا ہے، اور قتل کرنے سے پہلے سارم کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی جاتی ہے، اور یہ رپیٹ سلسلہ رہتا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں پر بات آتی ہے کہ سارم 11 روز سے غائب تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق 4 سے 5 روز قبل سارم کو مارا گیا۔ بیچ کا اتنا عرصہ سارم کہاں غائب تھا، کس نے اس کو غائب کیا؟ ایک سوسائٹی سے باہر نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے، مکمل طور پر گیٹڈ کمیونٹی ہے، تو سارم کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ سارا متن آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پوسٹ مارٹم کے مطابق سارم کا گلا دبا کر اس کی موت ہوئی ہے، اور اس کی گردن کی ہڈی مکمل طور پر ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ سارم کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ کیس آج کل پاکستان میں سب سے زیادہ وائرل چل رہا ہے۔ نارتھ کراچی کا یہ علاقہ ہے، وہاں پہ 7 سالہ سارم جو کہ ایک فلیٹ بلڈنگ ٹائپ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کراچی میں ہوتی ہے، وہاں پر رہتا تھا۔ وہ مکمل طور پر ایک گیٹڈ کمیونٹی تھی، نہ تو کوئی اس کے اندر آ سکتا تھا بنا کسی اجازت کے، بنا کہہ لیں کہ وہاں پہ اگر کسی کو کوئی ریلیٹیو ہے نہ کوئی باہر جا سکتا تھا۔ یہ واقعہ ہے 7 جنوری کا شام کے وقت کا واقعہ ہے، یہ جہاں پر سارم کا بھائی اور یہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا بھائی گھر آ جاتا ہے شام 4 بجے تک سارم گھر واپس نہیں آتا، اور جب گھر والے تشویش کرتے ہیں کہ سارم ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا تو وہ پتہ لگوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک کہہ لیں کہ بدقسمتی کہہ لیں اس کے پیرنٹس کی، اس کے گھر والوں کی، کہ جب یہ سارا وقوع ہوتا ہے تو تب اس بلڈنگ میں لائٹ نہیں ہوتی، اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کا CCTV کا جتنا نظام تھا وہ کام نہیں کر رہا ہوتا، اور ان کے پاس کسی بھی قسم کا بیک اپ نہیں ہوتا، جس وجہ سے سارم کی گمشدگی ظاہری طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ سارم گمشدہ ہے۔ اب جب گارڈ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی سارم تو باہر نکلا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مکمل طور پر ایک گیٹڈ کمیونٹی تھی۔ سارے حیران کہ ایک ہی بلڈنگ میں ہے تو کہاں گیا؟ سارم کو بار بار جگہ جگہ سے چیک کیا گیا لیکن سارم نہیں ملا، اور جہاں سے سارم کی لاش ملی وہ انڈر گراؤنڈ جو واٹر ٹینک تھا، لوگوں سے پوچھا گیا تو وہ آلریڈی پہلے چیک کیا گیا تھا وہاں پہ، تب سارم کی لاش نہیں تھی، تب سارم وہاں پر نہیں تھا۔ یہ سارا وقوع ہوتا ہے، اس کے بعد 10 سے 11 روز کے بعد سارم کی لاش ملتی ہے۔ 18 تاریخ کو سارم کی جو ہے نا لاش وہ برآمد ہوتی ہے، اور عیدی والے جب سارم کو نکالتے ہیں اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، 13 سے 14 جنوری کی جو ڈیٹ سامنے آتی ہے تب سارم کو مارا گیا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اس کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی بھی کی گئی ہوتی ہے۔ تب جب سارم کا جنازہ بھی ہوتا ہے، کچھ پولیٹکس والے لوگ بھی، پولیٹیشنز بندے بھی آتے ہیں، اور سارم کے جو پیرنٹس ہیں وہ آلریڈی میڈیا پر آ چکے ہوتے ہیں، اور وہ صاف ظاہر ہے ایک ماں کا درد کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ میرے آگے وہ ساری فوٹیجز اور وہ سارا قصہ اور وہ ساری کہانیاں چل رہی ہیں جہاں پہ اس کی ماں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے نے پچھلے کچھ دنوں سے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، اس کے پاس کپڑے ہوں گے یا نہیں، وہ پتہ نہیں کن حالاتوں میں، اور فقط 7 سال عمر ہے، فقط 7 سال کی ایج کا سارم ہے، بالکل چھوٹا سا بچہ ہے۔ یہ فوٹیجز وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارم کی ایج کیا ہے۔ اس سارے پروسیس میں جب پولیس ایک دفعہ انٹیروگیٹ کرتی ہے قاری صاحب کو جو وہاں پر اس بلڈنگ میں ہوتے ہیں، اور جب ان کو انٹیروگیٹ کیا جاتا ہے، ان کو دوبارہ سے اریسٹ کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ پہلے بھی ان کو اریسٹ کیا تھا، اب دوبارہ سے ان کو شک کی بنا پر اریسٹ کیا کہ ان کے موبائل سے کچھ اس طرح کا مواد لازمی طور پر برآمد ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی انٹیروگیشن میں ایک قریبی جو کہہ لیں کہ ان کے گھر کا افراد ہیں اس کو بھی جو ہے قریبی شخص کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے۔ 7 سے 8 دن تک سارم پر تشدد بھی ہوا ہے،
اس کو مارا بھی گیا ہے، اس کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہے. معصوم ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی آپ یہ پکچرز دیکھ سکتے ہیں، انتہائی خوبصورت. یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس اولاد ہے، یا یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، وہی مائیں سمجھ سکتی ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے. وہ کس طرح ترستے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اولاد سے نوازے. اور میں اس وقت میرے آگے سارم کی والدہ کی کہہ لیں کچھ وہ انٹرویوز، اس کے پیرنٹس کی باتیں آنکھوں میں اور وہ کانوں میں گونج رہی ہیں کہ ہر وقت وہ یہی اس کی ماں سوچتی تھی میرے بیٹے نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں. پولیس کی اگر بات کروں تو پولیس نے جب یہ سارا سوشل میڈیا پر واقعہ ہوا، جیسے ساری میڈیا آئی، ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گیا، پورے پاکستان میں سارم کا کیس اٹھایا جانا تھا، تب جتنی بھی میڈیا پولیس تھی وہ ساری ایکشن میں ضرور آئی. اب اس ماں کی ایک ہی فریاد ہے، میرا بیٹا 11 دن بعد ملا ہے، 4 دن پہلے اس کو قتل کیا گیا، اس کو مار دیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. اس سے پہلے پولیس کیوں نہ ڈھونڈ پائی سارم کو، اس سے پہلے کیوں نہ ڈھونڈ پائی سارم کو. اور سارم کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوتی ہے کہ اس کی دادو اماں جو ہے انتقال کر جاتی ہیں، اور وہ اس ایک ویڈیو میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں دادو کے پاس جاؤں گا تو ان کو اپنے پاس لے آؤں گا. اور اب سوشل میڈیا پہ اسی کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹ کر رہی ہے ہماری پاکستانی عوام، اور یہ کہہ رہی ہے کہ سارم اپنی دادی کے پاس چلا گیا. یہ اس وقت ناظرین حالات ہیں. اور پیرنٹس کی میں بات کروں تو یہ جو جتنا بھی دکھ ہے ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، یا وہ باپ سمجھ سکتا ہے جن پہ یہ گزری ہے. ابھی ہماری حکام بالا سے یہی درخواست ہے کہ 11 روز کے بعد سارم کی لاش ملی ہے، 4 روز 5 روز پہلے اس کو قتل کیا گیا ہے. اب کم از کم زیادہ نہیں تو اتنا کر دیں کہ اس فیملی کو انصاف دلا دیں، اور وہ انصاف کی منتظر ہے. اس کی ماں، اس کے پیرنٹس، اس کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں، فیملی والے ہیں، سارم کو تو واپس نہیں لا سکتے، کم از کم انصاف تو آپ لوگ دلا سکتے ہیں. ہم بھی ناظرین منتظر رہیں گے کہ حکومت وقت کیا کرتی ہے، سارم کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، یا اس کیس میں آگے کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی، آپ کو آگاہ کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.